الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ واجب الاحترام علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما، پنڈال میں موجود غیرت مند، با وفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ راولپنڈی میں سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس بابرکت، مبارک اور بارونق اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر یہاں کے مقامی ذمہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے محنت کر کے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ تمام لوگ جو اس پروگرام کے انعقاد میں معاونین رہے، وہ سب بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس سے قبل علماء کرام، خطبہ اعظام اپنے اپنے خیالات کا اظہار عنوان کی مناسبت سے یقیناً آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میرے جیسے آدمی کو 9:30 بجے انہوں نے ٹائم دے دیا، اور یہ واقعی ایک بڑی خوبی ہے، ورنہ ہم غریبوں تو کہیں 2 بجے اور 2:30 بجے اور 3 بجے وقت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے میزبان نے جب مجھے کہا کہ چلنا ہے، میں نے ان سے کہا کہ اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن یہاں پہنچ کر حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ عنوان ہے سیرت محمد الرسول اللہ۔ یہ عنوان تو نہیں ہے، یہ تو ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بغیر بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں، جو مرضی ہے کرتا رہے، لمبا سجدہ کرے، ساری عمر اٹھے ہی نہ، لیکن محمد الرسول اللہ نہ مانے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ داخل ہی تب ہوگا جب عبداللہ کے بیٹے محمد کو اللہ کا رسول مانے گا۔ ساری زندگی، ساری عمر شریف بھی مانے، عظیم بھی مانے، کریم بھی مانے، سخی بھی مانے، برتر بھی مانے، بالا بھی مانے، اولا بھی مانے، آلہ بھی مانے، با کمال بھی مانے، عظمتوں کے مینار بھی مانے، چاند اور سورج سے زیادہ روشن بھی مانے، کائنات کا سب سے حسین و جمیل بھی مانے، دنیا میں سب سے بہترین بھی مانے، لیکن اگر اللہ کا رسول نہ مانے تو کامیاب ہو سکتا؟ تو اس لیے میں نے کہا محمد الرسول اللہ عنوان ہی نہیں، ایمان ہے۔
اور یہ بھی میں ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہر اشتہار دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ حق نواز کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ جس نے ایسا مزاج دے دیا ہے کہ عنوان سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ عنوان اصل میں تقاضا کیا کر رہا ہے، عنوان ہی بتا دیتا ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، عنوان ہی بتا دیتا ہے اس میں کمال کیا اور اس میں قوت کتنی ہے۔ اس لیے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان رکھا، محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نام ہے، آپ کا ذاتی نام ہے۔ احمد بھی آپ کو کہتے ہیں، محمد بھی آپ کو کہتے ہیں، آسمانوں پہ آپ کو احمد کہتے ہیں، زمین میں آپ کو اونچی کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ اتنا خوبصورت نام دنیا میں کسی کا نہیں تھا، اتنا بامانہ نام بھی دنیا میں کسی کا نہیں تھا، اتنا روب والا نام بھی دنیا میں کسی کا نہیں تھا، اتنے پیار والا نام بھی دنیا میں کسی کا نہیں تھا، اتنی محبت والا نام بھی دنیا میں کسی کا نہیں تھا۔ اس میں پیار اتنا ہے، اس میں محبت اتنی ہے، اس میں الفت اتنی ہے، اس میں پیار کی چاشنی اتنی ہے، اس میں عقیدت اتنی ہے، اس میں عقیدت کا اظہار اتنا ہے کہ جب آپ یہ نام لیتے ہیں محمد تو 2 مرتبہ لبوں کو چوم کر بتا دیتے ہیں اس سے زیادہ میٹھا نام دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی سے بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ جس نام کے لینے سے اتنی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اس نام کے کام کے لینے سے کتنی محبت کا اندازہ ہوگا۔ جس نام کے لینے سے لب سے مل کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے کاش سے مل کے سب سے مل کے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نام سے لبوں سے مل جاتے ہیں، اور اس نام سے خاندانوں سے مل جاتے ہیں، قوموں سے مل جاتی ہے، لوگوں سے مل جاتے ہیں، چھوٹے بڑے آپس میں مل جاتے ہیں، پرائے آپس میں مل جاتے ہیں، دوسری قومیں آپس میں اس طرح مل کر محبت کی ادائیں پیدا کر لیتی ہیں کہ وہ اس قبیلے کا یا اس قبیلے کا، وہ اس شہر کا یا اس شہر کا، وہ اس بستی کا یا اس بستی کا، وہ اس قوم کا یا اس قوم کا، وہ اس برادری کا یا اس برادری کا، لیکن محبت کی لڑی میں ایسے پرائے گئے کہ وہ اس پہ قربان ہو گیا، یہ اس پہ قربان ہو گیا۔ نام جب لیا تو لب سے مل گیا، ایک ہی دفعہ میں 2 مرتبہ ملا، اور جب جدا ہوا تو ایک دوسرے کا بوسہ لے کے ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ تو نام کا کمال ہے بھئی، نام ہی ایسا ہے، دنیا میں ایسا نام کسی کا، اور سمجھو نام بھی ایسا جس پہ نقطہ ہی کوئی نہیں۔ لفظ اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، اور لفظ اللہ پہ نقطہ بنتا نہیں، لفظ محمد پہ نقطہ بنتا نہیں، لفظ اللہ پہ نقطہ آ نہیں سکتا، لفظ محمد پہ نقطہ آ نہیں سکتا۔ لفظ اللہ بھی نقطے سے خالی ہے، لفظ محمد بھی نقطے سے خالی ہے، نہ ذات خدا جیسا کوئی ہے، نہ ذات مصطفیٰ جیسا کوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ خدا اپنی خدائی میں یکتا ہے، خدا سارا جہان مل جائے اللہ کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ کے بعد سارا جہان مل جائے محمد کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے رب نے اپنی تعریف کرتے ہوئے رب العالمین کہا، مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے رحمت للعالمین کہا۔ رب کی تعریف ہوئی تو رب العالمین، محبوب کی تعریف ہوئی تو
رحمت للعالمین، اس کی بھی حد متعین نہیں، اس کی بھی حد متعین نہیں، وہ بھی محدود نہیں، یہ بھی محدود نہیں، وہ بھی کسی جگہ بند نہیں، یہ بھی کسی جگہ بند نہیں، وہ بھی سب کا ہے، یہ بھی سب کا ہے، اس کے چاہنے والے بھی اعلیٰ، اس کے چاہنے والے بھی اعلیٰ، وہ بھی ہر شے کا ہے، یہ بھی ہر شے کا ہے، وہ بھی ہر چیز کا ہے، یہ بھی ہر چیز کا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات کی طرف یہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ عرشوں سے فرش تک رب العالمین ہے تو یہ فرش سے عرش تک رحمت للعالمین ہے۔ اس کا مد مقابل بھی کوئی نہیں، اس کا مد مقابل بھی کوئی نہیں۔ وہ ذات و صفات میں اعلیٰ ہے، یہ ذات و صفات میں اعلیٰ ہے، اس کا بھی شریک اس کی ذات میں کوئی نہیں، اس کا بھی شریک اس کی ذات میں کوئی نہیں۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال ہے۔ محمد نام ہی ایسا ہے جس کا نام کا معنی ہی چھوڑنا ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ہے ہی جوڑ، نام محمد میں توڑ ہے ہی نہیں۔ جب نام محمد میں توڑ نہیں تو دین محمد میں کیسے توڑ ہوگا؟ جب نام محمد میں توڑ نہیں دین محمد میں کیسا توڑ ہوگا؟ جب نام محمد میں نفرت نہیں دین محمد میں نفرت کیسی ہوگی؟ جب ذات مصطفیٰ محبت سے لبریز ہے تو دین مصطفیٰ بھی محبت سے لبریز ہے۔ سمجھنا میری بات، صرف محمد ہی نہیں، محمد کے لیے اللہ نے جو چنا سب بے مثال ہے۔ ابھی میں سیرت پہ آیا ہی نہیں، ابھی تو میں نام پہ ہوں، اور اگر صرف نام کی بات ہی کرو تو راتیں بیت جائے، نام کی بات ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ایسا نام دنیا میں کسی کا نہیں تھا، اب تو گنتی سے باہر ہے۔ پیار ایسا دیا کہ دیکھو آج جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا موسیٰ نام نہیں رکھتا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا عیسیٰ نام نہیں رکھتا۔ اور نام محمد پہ کتنا پیار ہے، محمد عیسیٰ محمد موسیٰ ہے یا نہیں ہے؟ محمد ابراہیم ہے، محمد اسماعیل ہے، محمد ایوب ہے، محمد داؤد ہے، بھائی ہے یا نہیں ہے؟ آدم خان ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ خان موسیٰ خان ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں محبت اتنی ہے جو اس کا چاہنے والا ہے وہ کسی سے نفرت کرتا ہی نہیں، کسی سے نفرت اس کا چاہنے والا جب بھی کرتا ہے محبت ہی کرتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا بتاؤ جس کو محمد کے چاہنے والے نہ مانتے ہوں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو محمد کے چاہنے والے نہ مانے۔ انہیں مانتے ہیں، انہیں مانتے، انہیں مانتے، انہیں مانتے، اور اگر کوئی نہ مانے اسے یہ اپنا نہیں مانتے۔ یار یہ محبت میں سے انتہا کو چلے جاتے ہیں، یہ محبت میں اس انتہا کو چلے جاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے، حضرت موسیٰ کو نہ مانے، حضرت ایوب کو نہ مانے، حضرت داؤد کو نہ مانے، حضرت یحییٰ کو نہ مانے، حضرت اسماعیل کو نہ مانے، حضرت ابراہیم کو نہ مانے، حضرت یوشع کو نہ مانے، کسی ایک نبی کو بھی نہ مانے۔ یہ اسے مانتے نہیں ہیں، یہ تب مانتے ہیں جب سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ ان کا کمال ہے، یہ محمد کریم کے چاہنے والوں کا کمال ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہر فرد کو یہ مانتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے ان کی، یہ نہیں مانتے تو اللہ کے دشمن کو نہیں مانتے، نہیں مانتے تو اللہ کے بولو دشمن کو نہیں مانتے، نہیں مانتے تو شیطان کو نہیں مانتے۔ اب میں سے کوئی مانتا ہے ایمانداری سے؟ آپ میں سے کوئی مانتا ہے؟ تو پھر سارے شدت پسند نہیں،
یہاں تو اقتدار والے بھی مانتے ہیں، اختلاف والے بھی مانتے ہیں، صرف محمد ہی کو مانتے ہیں اور سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ نام محمد میں ہے ہی محبت، نفرت کا تصور ہی نہیں ہے، اور جب یہ کسی کو نہیں مانتے تو نفرت میں نہیں مانتے، حضور کی محبت میں نہیں مانتے۔ کاش کہ میرے جملہ بھی آپ سمجھتے اور اس بات کے مفہوم کو بھی آپ سمجھتے کہ جب یہ شیطان کا انکار کرتے ہیں تو محبت میں کرتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، شریعت کی محبت میں، چاہنے والوں کی محبت میں اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے اسے، اور یہ جب بھی کسی سے نفرت کا اظہار کریں گے تو ذات کے لیے نہیں کریں گے۔ نام محمد میں اتنی محبت تھی کہ جو قریب آتا گیا وہ مختلف قبیلوں کے تھے مگر ایک بنتے گئے۔ آپ نہیں جانتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی آپ کی آمد سے پہلے، کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں مکہ میں قبائلی لڑائیاں تھی یا نہیں تھی؟ قبیلے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے یا نہیں تھے؟ بتاؤ جب حضور مدینہ میں آئے، مدینہ کے دو مشہور قبیلے آپس میں دست و گریبان تھے یا نہیں تھے؟ یہ کون آیا؟ یہ کون آیا جس کے آنے سے قبیلوں کی لڑائیاں، عوام کی لڑائیاں، ذاتیات کی لڑائیاں، مفادات کی لڑائیاں ختم ہوئی اور سب ایک بن گئے اور ایک بن کر ایک طرح سے چل پڑے؟ کوئی کسی کا دشمن نہیں رہا۔ اس کی قوم کوئی اور ہے، اس کی قوم کوئی اور ہے، اس کا قبیلہ کوئی اور ہے، اس کا قبیلہ کوئی اور ہے۔ پوچھنے والا کہتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد رسول اللہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جس کے نام میں رواداری کا سبق ہے، تحمل کا سبق ہے، بردباری کا سبق ہے، امن کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے، عقیدت کا سمجھ ہے، یہیں سے سمجھ جاؤ اس کے دین میں، اس کی طبیعت میں، اس کی شریعت میں، اس کی عادت میں، اس کی بات میں، اس کے نظام میں، اس کی زندگی میں، اس کے چال چلن میں، اس کے کردار میں، اس کے گفتار میں، اس کی تعلیمات میں، اس کی شان میں، اس کی صفات میں، اس کی جماعت میں کتنی محبت ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہی دنیا کو امن ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ اونچی۔ آج کل بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی مولوی بڑے عجیب ہیں، مولوی عورتوں کی اہمیت تسلیم نہیں کرتے۔ عورتوں کی وہ دیکھیں نا جی جلسہ سیرت النبی کا کرایا، اس میں عورتیں نہیں تھیں۔ یہاں تو پتہ نہیں کہتے ہیں نہیں کہتے، وہاں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عورتیں نہیں تھی جی عورتیں نہیں تھی، انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ آپ نے اہمیت دی ہے جی، ہم نے دی ہے۔ آپ نے عورتوں کو بلا کر کیا کیا؟ نہ ہونے کا مطلب ہے ہم نے انکار کر دیا، تم نے بازار میں کھڑا کر دیا، ہم نے محل میں کھڑا کر دیا۔ اور یہ تعلیمات ہمیں رسول اللہ سے ملی ہے کہ انہیں محفوظ رکھو، غیر محفوظ مت کرو۔ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی نظر میری ماں پہ، بہن پہ، بیٹی پہ کیوں پڑے؟ اس پہ نظر پڑے تو صرف محرم کی پڑے۔ اسلام نے اسے عزت دے دی، حضور کی شریعت نے اسے کیا دے دی؟ عزت دے دی۔ گھر میں بٹھا کر ملکہ بنا دیا، تم نے اسے اٹھا کر بس میں روڈ ایسٹس اور جہاز میں ایئر ایسٹس بنا دیا۔ اس کا وہاں کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے پانی کا گلاس اٹھا کر آپ کو دے۔ آپ کون ہیں بھئی؟ آپ کون ہیں؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ میری بچی کسی کو پانی کیوں دے؟ میری بہن کسی کو پانی کیوں دے بھائی؟ اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے، وہ کیوں دے؟ اس کا مسکرانا اس کی مجبوری، اس کا پانی دینا اس کی مجبوری، اس کا بار بار بلانے پہ جانا اس کی مجبوری۔ نہیں جائے گی، اس کی عزت ہے۔
یہ جائے گی تو صرف اپنے شور کے کہنے پہ جائے گی۔ اچھا مزے کی بات عجیب ہے، ہم کہتے ہیں ایک شور کی بات مانے، کہتے ہیں یہ تو اس کو قید کر دیا، اور وہ کہتے ہیں سارے زمانے کی مانے، کہتے ہیں آزاد کر دی۔ یہ عزت اس عورت کو کس نے دی؟ اللہ کی قسم یہ منڈیوں پہ بکتی تھی، اللہ کی قسم مکہ میں زندہ دفن ہوتی تھی، آج بھی مکہ میں وہ قبرستان موجود ہے جس میں جیتی جاگتی بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ شوہر کے مر جانے کے بعد اس عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا تھا، وراثت کی حقدار نہیں ہوتی تھی، علیحدہ کٹ کٹ کر مر جاتی تھی۔ یہ قوم تھا جس نے اس کی عزتوں کو دوبالا کر دیا، فرمایا ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے، بیوی ہے تو یہ دنیا کی جنت ہے۔ اور جس نے دو بچیوں کی تربیت کر کے، بڑا کر کے، پرورش کر کے انہیں بیاہ کر دیا، حضور نے فرمایا اس کی جنت کا ضامن میں بن گیا۔ او بھائی کتنی عزت دی اس کو، کتنا مقام دیا اس کو۔ وہ جو پستیوں میں گری ہوئی تھی، وہ جو منڈیوں میں بکتی تھی، وہ جو جسے انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا، جس کے انسان ہونے پر بحث ہوتی تھی کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے، جسے ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسے اتنی حیثیت دے دی کہ گھر کی مالکہ بنا دیا، زمین میں حصیدار بنا دیا، ماں کی صورت میں واجب الاحترام بنا دیا، بیوی کی صورت میں حقوق کا ضامن بنا دیا، بیٹے کی صورت میں عزت اور وقار بنا دیا، محبت کا پیغام بنا دیا، دل کے لیے سکون بنا دیا، گھر کے لیے سرور بنا دیا، دنیا کے لیے عظیم حیثیت اختیار کر لی، اسے کائنات کی بہترین امت میں شامل کر کے مسلمانوں کا حصہ دار بنا دیا، گاڑی کے دو پہیے بنا دیے، زندگی کا اصول بنا دیا۔ جس نے بنایا اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ۔ یارو نام کتنا پیارا ہے، یارو نام کتنا پیارا ہے۔ میں نام کی گہرائی میں جاؤں، یہ نام ایسے ہے جو ہر طرح سے بمانا ہے۔ محمد پورا لو تب بمانا ہے، میم کو ہٹا کر حمد لو تب بمانا ہے، ہاں کو ہٹا کر مت لو تب بمانا ہے، میم کو ہٹا لو تب بمانا ہے، صرف دال چھوڑو تب بمانا ہے۔ اس کا کوئی حرف ایسا نہیں جس کا معنی نہیں ہو، تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ اس کے معنی بتاؤ۔ اللہ کا ہر لفظ بھی بمانا ہے، اس کا ہر حرف بھی بمانا ہے۔ اللہ کے نام پہ بھی نقطہ نہیں ہے، اس کے نام پہ نقطہ نہیں ہے۔ جتنے اللہ کے حروف ہیں اتنے محمد کے حروف ہیں، جتنی عظمت و بلندی وہاں پر ہے، زمین پر اتنی عظمت و بلندی یہاں پر ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت میں برتر اور بالا اور اعلیٰ ہے، ساری کائنات مل کے اس کی ذات و صفات تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس کے بعد سارا جہان مل کر محمد کی ذات و صفات تک نہیں پہنچ سکتی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ توجہ ہے، نام اتنا پیارا ہے، کام بھی بہت پیارا ہے، پیغام بھی بہت پیارا ہے، دعوت بھی بہت پیاری ہے۔ دعوت کیا ہے؟ قولو لا الہ، ضرب لگے، قولو لا الہ۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ذکر کیا کرو، اونچی آواز میں بھی کیا کرو، ذکر کی محفلیں بھی لگنی چاہیے۔ حضور نے کیا کہا؟ قولو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، بات کہی، پیغام دے دیا۔ اب ظاہری طور پہ پیغام بڑا سخت ہے، بڑا، آج کے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا بڑی شدت ہے۔ حضرت تھوڑی سی ہلکی بات کریں، اکثریت جو ہے نا وہ ان کی ہے، اکثریت، زیادہ لوگ وہ ہیں تو بات خراب ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ ایسی بات کرنی چاہیے نا جو سب کو اچھی لگے۔ کہتے ہیں نا لوگ، ایسی بات کرنی چاہیے جو جی اختلافی بات نہ کریں، بولے سب اختلافی بات نہیں کرنا۔
اللہ جزائے خیر دے ہماری مسجد کی کمیٹیوں کو، وہ مولوی صاحب رکھیں گے جو ایسی بات نہ کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ پہلے لکھواتے ہیں مولوی صاحب دیکھو بس صرف وہ باتیں کرنا جو بس سب چاہتے ہیں۔ میرا دعویٰ ایسی کوئی بات دنیا میں ہے ہی نہیں جس کو سب پسند کریں۔ ہے کوئی بات؟ سب سے بڑی بات تو توحید کی ہے نا، اللہ ایک ہے، سب مانتے ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی عیسائی رہتا ہے تو جب آپ اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو پسند ہے، پھر کیا کریں؟ اذان بند کر دینا، دل آزاری نہیں کرنی۔ کلمہ پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے جی، پھر چھوڑ دینا، کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اور اپنوں کو ویسے بھی تکلیف بھلے ملے دوسروں کو نہ ملے۔ مدینہ بھلے مہنگا ہو جائے، حج بھلے مہنگا ہو جائے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک نے کہا تھا میرے اوپر رنگ پھینکو، میرے اوپر کیا پھینکو؟ اب کہتے ہیں بھنگ پھینکو۔ پڑ گیا نا رنگ میں بھنگ۔ اقتدار کے دور میں پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے، تمہیں وہ غیر بڑی محبت کر۔ ہمارے لوگ چاہتے ہیں ہم وہ بات کریں بس دوسرے میں کہیں واہ واہ جی یہ ہے نا۔ اللہ کے قرآن نے کہا جب تک تم یہود و نصارہ کے مذہب میں نہ جاؤ وہ تمہیں پسند نہیں کریں گے۔ تم اپنے ہی مذہب پہ رہو تمہیں یہود و نصارہ اچھا کبھی نہیں کہیں گے، اور ہمارے بیچارے تو سب کچھ کر گزرے پھر بھی وہ اچھا نہیں کہہ رہے۔ یہ تو کئی حدیں کراس کر گئے پھر بھی وہ اچھا کہہ رہے۔ جب وہ نہیں مانتے تو تم کیوں زبردستی مانتے ہو؟ ایسی بات کرو جس سے کسی کو تکلیف۔ حضور نے جب یہ بات کہی تو سب کو ہی تکلیف ہوئی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، سیرت رسول کا آغاز ہو رہا ہے۔ سیرت محمد الرسول اللہ کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ پہلی تقریر ہے، پہلا آواز ہے، پہلی گفتگو ہے، پہلا اعلان ہے۔ اپنے قوم قبیلہ کو بلایا اور بلا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ توجہ کرنا پنڈی والو، قولوا لا الہ اس وقت میں کہا جب بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، اس وقت کہا جب ہر گھر میں بت سجا ہوا تھا، اس وقت کہا جب ذات الہی کو سب بھلا چکے تھے، اس وقت کہا جب ایک رب کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب حالات خراب تھے، موافق نہیں تھے، مخالف تھے، لوگ سارے سامنے کھڑے تھے۔ اس بات کو کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا، لیکن سیرت رسول بتاتی ہے، سیرت محمد بتاتی ہے، سیرت محمد رسول اللہ بتاتی ہے۔ جب بات سچ آ جائے، جب بات حق آ جائے، جب دیانت پر ہو، جب بات مفاد میں ہو، جب بات لوگوں کے فائدے میں ہو، پھر جھکو مت، پھر جھچکو مت، پھر ہٹو مت، پھر رکو مت، پھر آگے بڑھو۔ پتھر آئے تب، تیر آئے تب، تلوار آئے تب، نیز آئے تب، مقابل آئے تب، پتھر آئے تب، گھر سے کوئی نکالے تب، ایک ہی بات کہو لا الہ۔ اور حضور نے کہہ ڈالی، کہی یا نہیں کہی؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی سے ڈکا چھپا تو نہیں ہے، جو ہونا تھا سب ہوا۔ پتھر نہیں لگے، زخمی نہیں ہوئے، لو لوہان نہیں ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پاگل نہیں کہا، ساحر نہیں کہا، مجنون نہیں کہا۔ میں حیرت میں چلا جاتا ہوں، یا اللہ یا اللہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ لفظ کس کے لیے اختیار کر رہے ہیں؟ آج علاقے کا کوئی کونسلر اپنے لیے پاگل کا لفظ برداشت کرتا ہے؟ دیوانے کا لفظ برداشت کرتا ہے؟ آج وزیر اعظم اپنے لیے سلیکٹڈ کا لفظ برداشت نہیں کر پا رہا، چیلی کا لفظ برداشت نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ آؤ پاگل دیوانے مجنون جیسے لفظ کہ یا اللہ میں ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، یہ ہے کون، یہ ہے کون؟ میں سوچتا ہوں یہ ہے کون؟ مجھے میرا دل کہتا ہے یہ تو محمد عربی ہے، یہ تو ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، جانے جہاں ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا
दुहा है, शम्सुस सुहा है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़नबीन है, खातमुन नबिय्यीन है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, राहतुल आशिकीन है, इमामुल अव्वलीन है, इमामुल मुरसलीन है। हाँ ये हादी आलम है, हादी ये कुल है, रहमत का मुजस्सम है, रहमत का बेकर है, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर का पैगंबर है, रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम और फातिमा का अब्बा है, जिया ये हसनैन का नाना है, ये उसने कायनात है, जलाले कायनात है, जमाले कायनात है, रोबे कायनात है, शाने कायनात है, वजाते कायनात है, बुलंदिये कायनात है, उरूजे कायनात है, तकद्दुसे कायनात है, निशाने कायनात है, तर्जुमाने कायनात है, निशानी ये खुदा है, कुदरत की निशानी है, अज़मतों का शहकार है, अज़मतों का मीनार है, सबसे आला है, सबसे अरफा है, सबसे मुकम्मल है, सबसे कामिल है, सबसे अकमल है, हसीनों में हसीन है, जमीनों में जमीन है, आला में आला है, अरफा में अरफा है, कायनात में इससे बढ़कर बेहतर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मकसूद भी यही है, मतलूब भी यही है, फख्र भी यही है, मौजूदात भी यही है, अज़मतों का निशान भी यही है, नबियों का इमाम भी है, रसूलों का मुक्तदा भी है, कायनात का सारा नक्शा भी यही है, खुलासा भी है, कुदरत का शहकार भी यही है, तबीयत और मिजाज का बातर भी यही है, इल्म व हिकमत का समंदर भी यही है, कायनात की खूबियों का दरिया भी यही है। आलम बस्ती में इस जैसा ना पैदा हुआ ना हो सकता है, जिसकी अज़मतों की मिसाल ये ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा वक्त। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, किरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा, सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुफ्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा। तवज्जो, काउंसलर अपने आप को छोटा सा लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहानों के बादशाह, कायनात के इमाम, रसूलों के मुक्तदा, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की दबक, जमीन की वसअत, फलक, शजर, हजर, जमादात, नबातात, बैरों पर, खुश्क-तर, समंदर और दरियाओं में जिसकी बात चले, नात चले, पैगाम चले, जिसकी बात चले, जिसकी सदा चले, जिसकी तारीफ चले, कुल कायनात मिलकर सभी जिसकी तारीफ करे, उसकी तौहीन हुई, बर्दाश्त कर लिया, मगर रब का कलमा नहीं छोड़ा। आओ ना सीरत समझो, मोहम्मद की सीरत समझो। इतनी बड़ी अजमत वाली जात ने पत्थर बर्दाश्त कर लिया, जिस्म लुलुआन नहीं हुआ, शेब अबी तालिब में बंद नहीं हुए, और शेब अबी तालिब में बंद हुए तो सोशल बाइकाट हो गया, खाने पीने की चीजें बंद हो गई। पिंडी के लोगों, बेटियां बैठी हुई थी, पास खिलाने को कुछ नहीं था, हवा चली, पत्ते गिरे, हबीब किबरिया ने सूखे पत्ते उठाकर बेटियों को कहा ये खा लो। सीरत मोहम्मद को भी देखो तो सही, कभी पढ़ो तो सही। हालात की रवानी में बह जाते हो, सबक पढ़ाते हो, हमें कहते हो वो बात करो जिसमें इख्तलाफ कोई ना हो। रसूलुल्लाह की पहली तकरीर इख्तलाफी हुई और पहले कह दिया ला। आगाज ही ला से किया, मैं नहीं मानता भाई। 360 जो तुमने रखे नहीं मानता, लातो मनात को नहीं मानता, किसी और को माबूद नहीं मानता, सजदा किसी और को नहीं मानता, इबादत के लायक किसी और को नहीं मानता, औलाद को खानदान देने वाला किसी और को नहीं मानता, खिलाने पिलाने वाला किसी और को नहीं मानता, माबूद बरात किसी और को नहीं मानता, इल्लल्लाह मानता हूं तो सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। ये कोई मामूली जुमला नहीं था। पिंडी के लोगों, ये उस अकीदे पे ज़र्ब थी, ऐसी कारी ज़र्ब थी जिसके बाद वो हिल नहीं सकते थे, उनका तो सभी कुछ खत्म हो जाता। कुछ लोगों के मजहब की बुनियाद कुछ ऐसी चीजों पे खड़ी होती है, अगर उन्हें छेड़ो तो उनका मजहब छिड़ता है। कुछ लोगों की मजहब की बुनियाद ऐसी चीजों पे खड़ी होती है, उनको छेड़ो तो पूरा मजहब छिड़ रहा होता है और वो चिढ़ रहे होते हैं।
اور وہ اتنے چڑھتے ہیں، اتنا شور اور واویلا کرتے ہیں، آدمی کہتے ہیں ان کو ہو کیا گیا؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا، یہ ان کو پتا ہے کیا ہوا، آپ کو تو پتا نہیں چلتا نا۔ اور ویسے بھی ہلانے والے کو کیا پتا چلتا ہے؟ ہلنے والے کو چلتا ہے۔ ہلانے والے کو پتا کس کو چلتا ہے؟ کل جنہوں نے ہلایا تھا انہیں پتا نہیں چلا تھا، لیکن آج جو ہلا رہے ہیں انہیں پتا چل رہا ہے۔ نہیں چل رہا، اللہ کی قسم کرو نہیں چل رہا، تو یوں کر رہے تھے۔ آج ان سے پوچھو کیا حال ہے، کہتے نہیں تو بڑا مشکل کام ہے۔ ان نے سمجھا تھا گپ شپ ہے، اور انہوں نے بھی کہا تھا گپ شپ ہے، یہ بھی آ گئے۔ لیکن چولہے ہلانا کوئی آسان کام ہے؟ انہیں نہیں پتا چلتا، اگلے کو چلتا ہے۔ بعض لوگوں کی عمارتیں ایسی چیز پہ کھڑی ہوتی ہیں، اسے ایک دھکا دو تو وہ ظاہر ہے ان کی معیشت بھی اسی پہ کھڑی ہے، معاشرت بھی اسی پہ کھڑی ہے، پیٹ بھی اسی پہ کھڑا ہے، پیٹھ بھی اسی پہ کھڑی ہے، جسم کھڑا ہے اسی پہ۔ جب وہ گریں گے تو دڑم سے یہ نہیں گریں گے، سبھی کچھ گرے گا۔ اس لیے تو اس کے لوگوں نے بعد میں کہا تھا ہم جانتے تو آپ کو ایسے جیسے بیٹوں کو جانتے ہیں، سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر مان لیں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقیدے جس پہ وہ کھڑے ہیں وہ ایسا ہی ہے بس، لیکن کہتے ہیں اگر یہ گر گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ لیکن ہمیں بھی پتا ہوتا ہے ہم نے ہلانا کہاں ہے۔ اچھا، ہم نئی بات بھی کوئی نہیں کرتے، نئی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس پرانی اتنی ہے جس کے جواب تمہارے اوپر قرض ہے۔ محمد الرسول اللہ نے نہیں کہا لا الہ، ساتھ کوئی تھا، پاس کوئی تھا، حمایتی کوئی تھا، کسی نے کہا تھا؟ کوئی ادھر ادھر، کوئی یہاں وہاں، کوئی ادھر ادھر، کوئی آگے پیچھے، کوئی رشتہ داروں میں، کوئی قبیلے میں، کوئی اپنوں میں کوئی تھا؟ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ سیرت سمجھو، کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے۔ اللہ کی قسم اگر امت اس مفہوم کو سمجھ بیٹھے نبی کی سیرت کے، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اس مفہوم کو سمجھے، کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ میں اتنے دور کی مثالیں دوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، میں قریب کی مثال دینے لگا ہوں۔ تھوڑے سے جائیے، بارڈر کراس کیجئے، پڑوسی ملک میں جائیے۔ کس میں جائیے؟ ایک شخص ہے اپنے قصر خلافت میں بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے جا کر لوگ کہتے ہیں وہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، وہ اسلحہ ہے، وہ ساز و سامان ہے، یہ سب آئیں گے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس، اس نے جواب سے اشارہ کیا تھا، میرے پاس اللہ پر سے ہٹی ہوئی نظروں کے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ تھا اس نے زمین پر ہاتھ مار کر کہا تھا جنگ تم اپنی مرضی سے شروع کر رہے ہو، ختم ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تم اپنی مرضی سے رہے ہو، جاؤ گے میری مرضی سے۔ وقت زیادہ نہیں گزرا، آج جانے والے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، بھیجنے والے کہتے ہیں ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ پنڈی والوں، کل تک جنہوں نے دہشت گرد کا تخریب کار کا، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج استقبال کیوں کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلے دن کا پہلو لے کر مسلمان جم جائے نا، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ جس چچا نے پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد کی تھی اس نے پتھر مار دیا، قبیلہ مد مقابل کھڑا ہو گیا، ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں تو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا چھوڑ کیوں دوں؟ اس لیے تھوڑا ہی آؤں چھوڑ دوں، اس لیے تھوڑا ہی آیا ہوں کہ چھوڑ دوں۔ چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، مقام پہ پہنچ کے چھوڑوں گا، یا یوں کہہ دو مقام پہ پہنچا کے چھوڑوں گا۔
سارا مکہ مخالف تھا، فاتح کون ہے؟ فاتح کون ہے؟ نیٹو کی افواج آئی تھی، فاتح کون ہے؟ قوت آئی تھی، فاتح کون ہے؟ ظالم آئے تھے، فاتح کون ہے؟ ٹیک لے کر آئے تھے، فاتح کون ہے؟ وہاں ساری اقوام متحد ہو گئی تھی، فاتح کون ہے؟ جسے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، چند سالوں کے بعد وہ مکہ میں اونٹنی پر بیٹھ کر اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، اور جب داخل ہو رہے تھے تو مکہ میں ظلم کرنے والے سر چھپا کر بھاگ رہے تھے۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلے دن کی سیرت، پہلے دن کا عمل۔ محمد نام میں محبت ہے۔ اگلی بات سمجھنا، محبت بھی ہے، روب بھی ہے۔ کیا بھی ہے؟ اونچی روب نہیں ہے، روب نہیں ہے۔ اتنا روب ہے، کئی میل دور ہوتے تھے، کئی میل دور ان پہ روب چھا جاتا تھا، جس کے معنی آج کل کے زمانے میں دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد، جس کی دہشت ہو، جس کی حضرت حیدری شہید فرماتے تھے ہمیں کوئی مخالف کافر دہشت گرد کہے ہمیں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اتنا تو مان رہا ہے نا کہ ہماری دہشت ہے، اور یہ نبی کی صفت ہے۔ بالروب، صفات میں سے یہ بھی کہ نبی کا روب تھا۔ یہاں سے چلتے تھے، دشمن وہاں کب کب آتا تھا، ابو جہل خلاف باتیں کر رہا تھا، مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام آگے چپ ہو گیا۔ کسی نے کہا بڑی باتیں کرتا تھا، بولتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے یار یہ سامنے آیا نا میرے کو روب طاری ہو گیا۔ ہمارے خلاف تو باتیں کرتے ہیں لیکن ہم جاتے ہیں پھر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ساری عمر تم نے ہمارا میڈیا ٹرائل کیا، کسی دن ہمیں بھی بلاؤ نا تو ان کو بھی بلاؤ نا، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ آج کل تو بڑا جدید دور ہے، سب چیزیں سامنے نظاریاں لگاؤ، کیمرے ہم پہ بھی لگاؤ، ان پہ بھی سوال، ہم پہ بھی سوال، ان سے بھی جواب، ہم سے بھی جواب، ان سے بھی بات، ہم سے بھی بات، ان سے بھی کلام، ان سے بھی کلام، ہم سے بھی سوال، ان کا بھی جواب، ہمارا بھی جواب، ہمارا بھی سوال، ان کا بھی عقیدہ، ان کا بھی عقیدہ، ہمارا بھی نظریہ، ان کا بھی نظریہ، ہمارا بھی سوچ، ان کی بھی سوچ، ہمارے بھی فکر، ان کی بھی فکر، ہمارے بھی آئے، ان کے بھی آئے، ہمارے بھی بولے ہوگی، بولیں گے ہم بھی۔ بتا دو جواب تم دینا، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ آپ کو جلدی تو نہیں ہے، کہیں جانا تو نہیں ہے؟ سوچ لو کل ڈیوٹی ہے، سوچ لو کل ڈیوٹی ہے۔ سن تو خیر وہ بھی رہے، اور ابھی اس پر جو کمنٹ آ رہے ہوں گے وہ آپ دیکھ نہیں رہے ہو کیا کیا کر رہے ہیں۔ ادھر سے میں شروع کرتا ہوں، ادھر سے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں، وہ اپنا بولتے ہیں، ہم اپنا بولتے ہیں۔ بڑاس تو کسی نے نکالنی ہے نا۔ محبت والے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، نفرت والے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمارے ہاں تو ہے ہی محمد کا نام، اس لیے کہ اس میں ہے ہی محبت۔ اور میں کہتا ہوں تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی نے گالی دینی ہے 100 بار دو، ماں کا نام بتائیں گے، بہن کا نام بتائیں گے، بیٹی کا نام بتائیں گے، رشتہ داروں کے نام بتائیں گے، جتنی گالیاں سن لو برداشت کر لیں گے۔ صحابہ کی توہین کرو گے تم دیں گے۔ کوئی نہیں ہے ساتھ کا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہر ظلم و ستم سہ کر کفر کے بازار میں کھڑے ہو کے للکارا تھا پاک پیغمبر نے، بتاؤ ظلم جبر تشدد برداشت کیا یا نہیں کیا؟ لیکن ساتھ ساتھ سچ سمجھنے والے بھی آتے رہے۔ کیا ہوتے رہے؟
ظاہر ہے اللہ نے حضور کو استاذ بنا کر بھیجا. فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ تمہارے اخلاق کو میں درست کروں. اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے احسان جتلا کر کہا کہ میں نے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے. کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب پڑھے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرے گا، وہ دلوں کو صاف کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ قرآن پڑھے گا تو سنیں گے کون؟ وہ تلاوت کرے گا. سامنے بیٹھے ہوئے کون ہے؟ وہ بلائے گا تو آئیں گے کون؟ وہ دعوت دے گا تو دعوت پہ لبیک کون کہیں گے؟ نماز پڑھائے گا تو نمازی کون ہوں گے؟ جہاد میں جائے گا تو سپاہی کون ہوں گے؟ رشتہ دار بنائے گا تو رشتہ دار کون ہوں گے؟ نکاح کرے گا تو بیوی کون ہوگی؟ نکاح کرے گا تو سسر کون ہوگا؟ بیٹی دے گا تو داماد کون ہوگا؟ داماد ہوگا تو گھر کون سا ہوگا؟ قبیلہ کیسا ہوگا؟ خاندان کیسے ہوں گے؟ لوگ کیسے بنیں گے؟ جماعت کیسے بنیں گی؟ آخر پڑھائے گا تو ہوگا کون؟ بلائے گا تو آئیں گے کون؟ نماز پڑھائے گا تو مقتدی کون ہوں گے؟ رشتہ دار بنائے گا تو رشتہ دار کون ہوں گے؟ غازی بنائے گا تو غازی کون ہوں گے؟ جانے دیں گے تو شہید کون ہوگا؟ نبی ہوگا تو پروانہ کون ہوگا؟ دیوانہ کون ہوگا؟ مستانہ کون ہوگا؟ چاند والا کون ہوگا؟ اس کو خطرہ ہوگا تو حفاظت کرنے والے کون ہوں گے؟ اس کی مخالفت ہوگی تو حمایت کرنے والے کون ہوں گے؟ مارنے والے آئیں گے تو بچانے والے کون ہوں گے؟ لڑنے والے آئیں گے تو رکاوٹ کھڑی کرنے والے کون ہوں گے؟ حصار میں لینے والے کون ہوں گے؟ یہ بات کرے گا تو بات کو نوٹ کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ بات کرے گا تو بات کو نوٹ کرنے والے کون ہوں گے؟ چلے گا تو چال کو محفوظ کون کرے گا؟ کردار کو محفوظ کون کرے گا؟ گفتار کو محفوظ کون کرے گا؟ زندگی محفوظ کون کرے گا؟ طرز محفوظ کون کرے گا؟ معیشت کو محفوظ کون کرے گا؟ قرآن اترے گا تو لکھے گا کون؟ قرآن آئے گا تو پڑھے گا کون؟ قرآن آئے گا تو حافظ کون بنے گا؟ قاری کون بنے گا؟ عالم کون بنے گا؟ عمل کرنے والا کون بنے گا؟ علم کی بھارے کون پھیلائے گا؟ صداقت اترے گی، صدیق کون بنے گا؟ عدالت اترے گی، عادل کون بنے گا؟ سخاوت آئے گی، سخی کون بنے گا؟ بہادری آئے گی، بہادر کون بنے گا؟ فقاہت آئے گی، فقیہ کون بنے گا؟ ہمت کون دکھائے گا؟ جرأت کون دکھائے گا؟ استقامت کون دکھائے گا؟ بدر میں کون ہوگا؟ احد میں کون ہوگا؟ خیبر میں کون ہوگا؟ تبوک میں کون ہوگا؟ یرموک میں کون ہوگا؟ غزوات میں کون ہوگا؟ مکہ سے نکلتے وقت ساتھ کون ہوگا؟ کندھے کس کی ہوں گے؟ سواری کس کی ہوگی؟ غار میں کون ہوگا؟ پار کون ہوگا؟ بازار میں کون ہوگا؟ تخت کری کر بٹھا کر کندھے پہ بٹھا کر اس غار سے نیچے کون اتارے گا؟ بدر میں جائے گا تو ساتھ کون ہوں گے؟ واپس پلٹ کر جب مکہ آئے گا تو 10,000 کا لشکر کون سا ہوگا؟ اس لشکر کو لے کر مکہ میں جائے گا، بیت اللہ فتح کرے گا. بت توڑنے والے کون ہوں گے؟ صفائی کرنے والے کون ہوں گے؟ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دینے والے کون ہوں گے؟ حجۃ الوداع کا موقع ہوگا تو 1.25 لاکھ بات سن کر عربوں تک بات پہنچانے والے کون ہوں گے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وہی ہوں گے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو پہلے گمراہی کے اندھیرے میں تھے اب بلندی کے عروج پر ہیں. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ. نعرہ تکبیر. اکیلے ہو کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ میرا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. آپ کے لیے اللہ کافی ہے، تابعداری کرنے والے مومن کافی ہے. پھر جانوں کے نذرانے دے دیے، اولاد دے دی، خاندان دے دیا، قوم دے دیا، قبیلہ دے دیا، ہر ظلم ستم سہ لیا. نہ نبوت کو چھوڑا، نہ رسالت کو چھوڑا، نہ نام محمد کو چھوڑا، نہ پیغام محمد کو چھوڑا، نہ اعلان محمد کو چھوڑا. نام محمد بھی اٹھایا، پیغام محمد بھی اٹھایا، سیرت محمد بھی اٹھائی، صورت محمد بھی اٹھائی. تو وہاں سے چلے، مکہ اور مدینہ سے چلے، روم، فارس، ایران، قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے کیسر و
کسرا کے پرخچے اڑاتے ہوئے قطار، کابل، پشاور، روڑی، سکر تک پہنچ کر دریاؤں کو کراس کر کے جنگلات کو عبور کر کے صحراؤں کو عبور کر کے دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا نظام پہنچا کر بتا دیا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ پھر آپ سے پوچھتا ہوں دین غالب ہوا یا نہیں ہوا؟ کفر بھاگا یا نہیں بھاگا؟ امن کی صدائیں پوری دنیا میں پھیل گئی، عورت کو حقوق مل گئے، بڑوں کو حقوق مل گئے، چھوٹوں کو حقوق مل گئے، بچوں کو حقوق مل گئے۔ حضور نے آواز لگائی، آواز سننے والے کون؟ اونچی اونچی اونچی، ہم ذکر پہ آنے لگے۔ حضور نے آواز لگائی، آواز سننے والے کون؟ لبیک کہنے والے کون؟ ساتھ چل پڑنے والے کون؟ کلمہ پڑھنے والے کون؟ نبوت کا ساتھ دینے والے کون؟ رسالت کا اقرار کرنے والے کون؟ قرآن جن کے پر اترا وہ کون؟ قرآن نے جن کی بات کی وہ کون؟ جنہیں اولئک هم المؤمنون کہا کون؟ جنہیں اولئک هم المفلحون کہا کون؟ جنہیں اولئک هم الراشدون کہا کون؟ جنہیں اولئک هم السابقون کہا کون؟ جنہیں فائزون کہا کون؟ جنہیں مومنون حقا کہا کون؟ جو نمازی بنے کون؟ جو غازی بنے کون؟ جو مجاہد بنے کون؟ جنہوں نے سنت کو اپنایا کون؟ جنہوں نے سیرت کو اپنایا کون؟ جنہوں نے نبی کے عمل کو اپنایا کون؟ کردار کو اپنایا کون؟ جو آواز بنے کون؟ جو تصویر بنے کون؟ جو تصور بنے کون؟ جو جذبات بنے کون؟ جو آواز بنے کون؟ جنہوں نے لبیک کہا وہ کون؟ کون؟ صحابہ 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 کسے مٹاؤ گے؟ توجہ توجہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کسے مٹاؤ گے؟ انہیں مٹاؤ گے؟ ہم صحابہ کی صدائیں دنیا میں اتنی پہنچا چھوڑیں گے، ہم صحابہ کر کے دنیا کو صحابہ کا اتنا دیوانہ بنا دیں گے، تم بات کرو گے، بات کا مطلب بھی غلط نکلے گا، قوم تمہیں پکڑ لے گی۔ کاشف عباسی کہتا ہے، اینکرز ARY کا کاشف عباسی کہتا ہے، جس کے نام میں عمر ہو وہ سازشی ہوتا ہے۔ توجہ 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 توجہ، بات پہلے پوری سنیے۔ اس کی وضاحت آ گئی۔ اس نے کہا صحابہ اور حضرت عمر پہ میرا یقین کامل ہے، میں حضرت عمر کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میں قیامت میں صحابہ کی تابعداری میں اٹھوں۔ ہم ضدی نہیں ہیں، ہم زبردستی کسی کو منکر بناتے نہیں ہیں، مگر ہم منکر کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنے قیادت کی گستاخی پہ غصے میں آتے ہیں، ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ تم اپنی قیادت کی گستاخی میں غصے میں آتے ہو، ہم حضور کے یاروں کی گستاخی پہ غصے میں آتے ہیں۔ بس ہم میں اور تم میں اتنا ہی فرق ہے، تم اپنی ذات کے لیے لڑتے ہو، ہم نبی کی جماعت کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ گستاخی میں برداشت۔ اس نے یہ جملے کہے، یہ جملے قابل مذمت ہیں۔ ہر اینکرز کو، ہر شخص کو صحابہ کے نام پر بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ہم اس کی وضاحت، چونکہ قائد اہل سنت کے اس پہ ریمارکس آ گئے، ہم اس کی وضاحت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کہا میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا۔ کل ہمارا ایک دوست بلال عمر کہہ رہا تھا اس کا اشارہ میری طرف ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا اشارہ میری طرف ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنی طرف سمجھ جاتے ہیں،
ورنہ عمر جب بھی آیا باکمال آیا. ابھی میں نے قریب کی ایک عمر کی بات کی ہے. عباسی صاحب اس عمر کی تاریخ تو بہت بڑی ہے، پھر عمر ابن عبدالعزیز کی تاریخ بھی بہت بڑی ہے. ملا عمر کی پڑھ لو، ملا عمر کی پڑھ لو. اور چلو کوئی بات نہیں، آپ پی ٹی آئی کی سارے لوگوں کو دیکھو اور پھر اسد عمر کو پڑھ لو. ان سب میں پھر بھی یہ بہتر ہے سب سے. عمر نام کا کمال یہی ہے کہ حضور نے فرمایا جدھر سے عمر گزر جائے تو ظاہر ہے جو بھاگتا ہے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے نا. میں نے کہا کچھ لوگوں کی عمارت کیوں کھڑی ہے، جیسے اس پہ ہاتھ ڈالو وہ ڈرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اسے چھیڑا تو باقی بچے گا. یہ کمزور عمارتوں پہ کھڑے ہو، اور ہم کمزور عمارت پہ نہیں کھڑے. ہمارے پاؤں ریت پر نہیں ہے، ہمارے پاؤں چٹان پر ہے. ہم جن کا نام لیتے ہیں، ہم جن کی تعریف کرتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے. میں نے اور آپ نے نام محمد سنا ہے اور انہوں نے کام محمد دیکھا ہے. میں اور آپ نام محمد پہ آ کے رکے ہیں اور وہ ذات محمد سے جا کے چمٹے. میں اور آپ نام محمد کو کتابوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے ذات محمد کو آنکھوں سے دیکھا ہے. میں یہی کہا کرتا ہوں، ہم کیا ہیں؟ دل سے یقین کیا، زبان سے اقرار کیا. کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے. کیا کیا؟ دل سے یقین کیا، زبان سے اقرار کیا. ہم مسلمان ہوں گے. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جن نے دل سے یقین کیا، زبان سے اقرار کیا، نگاہوں سے دیدار کیا. دل سے اقرار کیا، دل سے یقین کیا، زبان سے اقرار کیا، بات ختم نہیں ہوئی، ساتھ نگاہوں سے دیدار کیا. جو وہ سعادت ہے جو ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. تو جو آج سیرت پڑھ رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہوں نے اس وقت نبوت سے سیرت پڑھی وہ اور ہیں. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، مسلم لیگیوں، پیپل پارٹی والوں، نون لیگ والوں، کاف لیگ والوں، پی ٹی آئی والوں، تحریکوں والوں، جماعتوں والوں، قوموں والوں، برادریوں والوں، ہم جس سے تمہاری نسبت جوڑ رہے ہیں وہ کسی پارٹی کے نہیں، سارے مسلمانوں کے. کس کے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے وہ جماعت محفوظ ہے تو تمہاری جماعتیں محفوظ ہوگی. اگر کوئی تمہاری جماعت پر تنقید کرے تم برداشت نہیں کرتے، کوئی نبی کی جماعت پر توہین کرے گا ہم برداشت. اور یہ شدت پسندی بھی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت بھی نہیں ہے. کسی نے کہا یہ شدت پسندی ہے، میں نے کہا نہیں، یہ غیرت مندی ہے. مولا بخش چانڈیوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا بلاول بھٹو کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. آج میں ایک اور سینیٹر کو سن رہا تھا، مشاہد اللہ خان، وہ کہہ رہا تھا نواز شریف کی توہین برداشت. میں نے ایک اور بزرگ کو سنا، اس نے کہا مولانا فضل الرحمان کی گستاخی برداشت. میں نے ایک اور شخص کو سنا، اس نے کہا سراج الحق کی توہین برداشت، اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں. کل تک ہمیں کہتے تھے آپ بہت سخت ہو، لیول تو ذرا چیک کرو، یہ لیول چیک کرو اور وہ لیول چیک کرو. ان کی توہین کرنے سے کافر تو کوئی نہیں ہوا، اور ان کی توہین کرنے سے تو بچتا کوئی نہیں ہے. ان کی تعریف قرآن زبور تورات انجیل میں تو نہیں ہے، اور ان کی تعریف قرآن کی 1200 آیاتوں میں ہے، اللہ اور رسول کے فرامین میں. پوری ان کی طبیعتوں پر شریعت کا مزاج ہے، ان کی عظمتوں پر اسلام کی عمارت ہے. ان کی توہین کو روکنا یہ فرقہ واریت نہیں، یہ عین ایمان ہے.
ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ ساتھ نبھاؤ گے؟ صحابہ کی غلامی میں ساتھ دو گے؟ کسی پارٹی سے بھی ہو، صحابہ تو سب کے ہیں، اور جن جن پارٹیوں میں صحابہ کے گستاخی کا عمل دورا رہے ہیں، پارٹیوں والوں ان کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہر چیز سے بلاتر ہو کر، ہر تفریق کو مٹا کر، ہر سلسلے کو مٹا کر آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اونٹوں سے ملے محبت ہو جاتی ہے۔ جس جماعت کو حضور نے بنایا اس جماعت سے ہماری محبت ہے۔ یہ محبت چھوٹ سکتی، یہ رشتہ ٹوٹ سکتا، اسے کوئی ہم سے جدا کر سکتا؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم یہ ایمانی کام کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اپنے حلقوں میں درس قرآن کرائیے، پاکستان سے محبت کا اظہار کیجئے، پاکستان اسلام کے مخالفین کا راستہ روکیے، پاکستان کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریے۔ یہ ملک ہمارا، یہ شہر ہمارا، یہ ادارے ہمارے، یہ ریاست ہماری، اس کے تمام شعبے ہمارے۔ کوئی اس ملک کو توڑنے کی، کوئی اس ملک سے غداری کرنے کا سوچے گا بھی، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایمان پر، ختم نبوت پر اور پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا؟ محنت کرو گے، قدم آگے بڑھاؤ گے، صحابہ سے عشق کرو گے، نبی سے محبت کرو گے، اسے گلی گلی عام کرو گے، محبتیں پھیلاؤ گے، نفرتوں کو مٹاؤ گے، ہر چیز کی تفریق ختم کرو گے، کلمہ گو بنو گے، نمازی بنو گے، ذکر اذکار کرو گے، تلاوت کرو گے، مسجدوں سے تعلق قائم کرو گے، مدارس سے تعلق قائم کرو گے، علماء سے تعلق قائم کرو گے، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہو گے، صحابہ کے غلام بنو گے، غلامان صحابہ بنو گے، عشاق کے صحابہ بنو گے، اس سب میں قدم بقدم شامل ہوگے اور لوگوں کو بھی ملاؤ گے۔ اگر آپ نے یہ عزم کر لیا پھر مجھے کہنے دو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ میری کاظم سے قبول منظور فرما، کہنے سننے میں کمی کوئی معاف فرما، اللہ سب کا آنا قبول فرما، قدموں قدموں پر نیکی نصیب فرما، راحتیں عطا فرما، یا اللہ تمام لوگوں کو اتحاد فرق نصیب فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جن ساتھیوں نے اہتمام کیا ان کے اہتمام کو قبول فرما، جن نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما، جتنے سیاسی سماجی مذہبی علماء ہیں یا اللہ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرما، جو باتیں ہم نے کی ہیں سنی ہیں یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے کے سننے میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ تو اسے معاف فرما، الہ العالمین معاف فرما۔ یا اللہ تو تمام جملہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں قرضوں ختم فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ دین کی خدمت کے لیے برسر پیکار ہیں اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرما، جہاں جہاں مسلمان حق اور سچ کے لیے لڑ رہے ہیں یا اللہ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما، اس ملک اور اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔